تو یہ جھیل سائنسز کا جو سمدھا ہیلنگ انرجی ہے دنیا میں ایک واحد بہترین نیچرل ہیلنگ انرجی ہے جو کہ ریکی یا دوسرے ہیلنگ میتھڈ سے کئی گنا زیادہ پاورفل ہے. یہ خود ریکی ماسٹر کہتا ہے اور جو دوسرے میتھڈس ہیلنگ میتھڈز ہے یہ وہی کہتے ہیں. اور اس کا جو تیسرا شعبہ ہے HMF ہیومن میگنیٹک فورسز. ہم کس طرح اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکیں, اپنے بزنس کو بہتر بنا سکیں, ویلتھ کو یعنی کیسے, ہیپینس کو کیسے لائے, ٹینشن, سٹریس اور ڈپریشن جیسی بیماریاں, خوف جیسی بیماریاں آج کل بڑی عام ہیں. ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے ٹینشن ڈپریشن میں مبتلا ہے. میں خود WHO کے ساتھ میں نے کام کیے. اچھا. کافی عرصہ WHO, یونیسیف کے ساتھ, نو بارڈر ڈاکٹر کے ساتھ. جی. WHO کے لحاظ سے ہر 5 لوگوں میں سے 3 لوگ ڈپریشن کا شکار. اچھا. 60%. یہ تو جو ریسرچ ہے یہ تو تقریباً 98 کا ہے. اچھا. ابھی تو میرے خیال میں 4 لوگ ہوئے ہوں گے کیونکہ سب سے زیادہ بیماریاں, میں کہ بیماریوں کی کیٹیگری آپ کو بتاؤں, بیماریاں جو ہیں جو ہائی طبقہ لوگ ہیں, جو امیر لوگ ہیں, جو کہ پڑھا لکھا طبقہ لوگ ہیں, ان کی بیماریاں الگ ہوتی ہیں. جو غریب طبقہ ہے اس کی بیماریاں الگ ہوتی ہیں. یہ میں جو امیر طبقہ ہے اس کی بیماریاں پتہ ہے کیا ہے کہ اس کی بیماریاں ہیں زیادہ تر کولیسٹرول ہے, بلڈ پریشر ہے, ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے, خوف ہے, اور اس طرح کی جوڑوں کا درد ہے, کمر کا درد ہے, اور پیٹ کا گیس وغیرہ کا بہت پرابلمس ہوتے ہیں. اچھا. یہ پرابلم جو ہے نا یہ امیر طبقے کو, اور آئز کی پرابلم سب سے زیادہ امیر طبقے کو ہے. اور جو غریب طبقہ ہے اس کو جو بیماریاں ہیں, بڑی معذرت سے آپ کی یہاں خطہ کلامی کروں گا. ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ امیر طبقے کی بیماریاں کیا ہیں. جی. غریب طبقے کی جو بیماریاں ہیں اس پر ہم بات کریں گے. بہت دیر سے کالر ہولڈ پر ہیں تو ہم ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. ہم پھر عثما کا بھی جواب دیں گے. نہیں, ہم نے بات کمپلیٹ کر لیں گے. ان کا ہمیں یاد ہے عثما نے کال کیا تھا, انہوں نے غصے اور نفرت کے حوالے سے بات کی تھی. ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. جب ہم اپنی بات مکمل کریں گے تو ہم ان کا جواب بھی دیں گے. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں؟ جی میں یہ کوثر بات کر رہی ہوں. جی. ہیلو. جی میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ جی میں کوثر بات کر رہی ہوں. اچھا کوثر بات کر رہی ہیں. جی کوثر کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ جی مجھے سمجھ صاحب سے, ڈاکٹر صاحب سے مجھے ایک سوال کرنا تھا اپنے بارے میں. جی جی آپ کیجئے, آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. جی پتہ کرنا تھا مجھے کہ میں نے ایک ایکسپیرینس کیا تھا یہ یوگا کے متعلق. کچھ عرصے پہلے میں نے یوگا, ایک لیڈی ٹیچر تھی, ان سے میں نے یوگا سیکھا تھا. اچھا. لیکن ہوا یہ کہ میری گردن میں کافی تکلیف ہو گئی. اچھا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے یوگا چھوڑ دیا. اچھا. تو پھر یہ ہوا کہ بس افسوس اسی بات کا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ یوگا ٹیچر جو ہیں وہ صحیح نہیں ملتے ہیں. صحیح. تو میں نے یہاں سے انڈیا سے بھی جو ہے کچھ کتابیں وغیرہ منگوائی تھی. جی. اور یہ بہار اسکول آف یوگا ہے تو وہاں سے بھی میں نے فون کیا تو انہوں نے مجھے پاکستان میں ڈاکٹر صاحب کا نام لیا اور کہا کہ یہ وہاں پاکستان میں سب سے بہترین یوگا کروا رہے ہیں. اچھا. تو میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ تکلیف تو میرے ساتھ کافی دن سے ہے. جی جی. کیا میں اگر یوگا کی جو ان کی کلاسز ہیں اگر وہ جوائن کروں صحیح تو کیا میں دوبارہ یوگا کر سکتی ہوں؟ چلیں اس کا ہم کوثر آپ کو جواب دیں گے. آپ نے جو کہا کہ آپ نے کہاں بہار یوگا انسٹیٹیوٹ پہ فون کیا تھا؟ جی جی جی. اور وہاں سے آپ کو ریکمینڈ کیا گیا کہ پاکستان میں ڈاکٹر سمد کو آپ ریفر کریں اینڈ اس سے بیٹر یوگا کوئی اور نہیں کرا رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا اگر آپ اب یوگا کرنا چاہیں اور ڈاکٹر سمد کے انسٹیٹیوٹ آنا چاہیں تو آپ یوگا کر سکیں گی یا نہیں کر سکیں گی؟ جی جی بالکل. چلیں ٹھیک ہے کوثر. میں نے کافی عرصے سے یوگا چھوڑ دیا ہے. جی جی. تو اب دوبارہ سے میں کرنا چاہ رہی تھی تو اب یہ اگر میں کرنا چاہوں تو یہ دوبارہ تکلیف تو مجھے نہیں ہوگی؟ نہیں بالکل, ہم اس کا ابھی بات کریں گے آپ کے حوالے سے ڈاکٹر سمد مسافر سے جو آپ کا سوال ہے.
آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے قریب رہیے گا. پروگرام میں شامل ہونے کا آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی ہم یہ ان کا کوثر کا بھی ہم جواب دیں گے. ہم بات کر رہے تھے ابھی بیماریوں کے حوالے سے کہ امیروں کی بیماریاں آپ نے ایکسپلین کی. آپ بتا رہے تھے کہ غریبوں کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں. جی بیماریاں غریبوں کے جو ہے وہ ہے زیادہ تر جراثیم سے ہوتے ہیں. اچھا. انفیکشن ہوا مثلا کوئی اس طرح کی بیماریاں جس طرح کے انہیں انفیکشن کے جو بھی بیماریاں ہیں گندا پانی یعنی زیادہ تر جراثیمی بیماریاں ہوتے ہیں زیادہ تر ان کو. باقی کوئی خاص ایسی بیماریاں جس طرح کے یہ بہت سی لاعلاج جس طرح کی بیماریاں ہوتے ہیں جو امیر طبقہ میں ہوتے ہیں یہ غریبوں میں نہیں ہوتے. جی. تو بات یہ ہے کہ ہم جس کو ترقی کہتے ہیں یہ ترقی نہیں ہے، یہ تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں. صحیح. سائنس کا جو سائنسدان نے خود ہمارے سائنسدانوں کا جس میں میں بھی شامل ہوں، میں بھی ایک سائنسدان کے طور پہ یہ ہم نے یہ جو ہے نا ریسرچ کیے ہیں کہ جو سائنس کا جو اصل مقصد ہے جو آخر جو نتائج ہے سائنس کا وہ تباہی. صحیح. تو اب آپ خود دیکھیں کہ امیر طبقے میں کیا بیماریاں یعنی پڑھے لکھے طبقے میں کتنے بیماریاں ہوتے ہیں، کیسی کیسی بیماریاں ہوتے ہیں، اور آپ غریب طبقے میں دیکھیں. نیچرل ہیلتھ جو ہے وہ ہم اپنے سے ایچ سے ہم اپنے نیچرل جو ہے زندگی کو ویلتھ کو حاصل کر سکتا ہے جس میں یہ چیزیں نہ ہو. ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس اور اس طرح کی بیماریاں جیسے کولیسٹرول ہے، بلڈ پریشر ہے، اور کمر کا درد ہے، جوڑوں کا درد ہے. ہارٹ کی ڈیزیز جو ہے امیروں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. جی. آئز کی پرابلم سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم اپنے نیچرل ہیلتھ کے لیے ہمیں اس کا رخ کرنا پڑتا ہے. سمدائی ہیلنگ انرجی، HMF جیسے، PMBL اس طرح کے سبجیکٹس کی طرف ہم آتے ہیں جو کہ ہم اپنا نیچرل بغیر میڈیسن کے ہم خود بہتر کر سکتے ہیں اور بغیر بہت خرچے کے بغیر کوئی کہ بہت ٹائم ضائع کرنے کے بغیر کہ ہم نے ایک دوائی لیے اس کا ایک بیماری تو ٹھیک ہوئے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ کے دوسرے آرگانز پہ ہوئے. صحیح. تو یہ سوشل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں اور اس سبجیکٹ سے ہم جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا ہم اور بھی بات کریں گے. میں چاہوں گا کہ ہمیں جو آج پہلے ہمارے کالر تھے پروگرام کی عظما، ان کا سوال یہ تھا کہ کیا سمدہ ہیلنگ کے ذریعے غصے اور نفرت پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل قابو پایا جا سکتا ہے. غصے پہ اور نفرت پہ 100% انسان قابو پایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غصے کے جو مضر اثرات ہیں، نفرت کا جو مضر اثرات ہے اس کو لکھ جو آپ کے اوپر نفرت جو آپ کی اپنے باڈی پہ جو برے اثرات کرتے ہیں جی اس کو لکھو. صحیح. دیکھیں انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس دوران جب غصے میں ہوتے ہیں. وہ کچھ بھی کریں گے. غصے کی حالت میں آ کر انسان قتل بھی کر سکتا ہے. صحیح. غصے کی حالت میں انسان آ کر کچھ توڑ سکتا ہے. غصے کی حالت میں آ کر بڑی عزیز رشتے ہوتی ہے جو کہ ختم ہو جاتے ہیں. صحیح. نفرت لا کر انسان نفرت جب لاتے ہیں تو پھر ہر چیز سے نفرت ہو جاتا ہے. پھر کوئی چیز اچھا نہیں لگتا ہے. ایک بار آپ کے اندر نفرت آ جاتے ہیں ہر چیز آپ کو اچھا نہیں لگے گا جیسا کہ ہر چیز سے آپ کو نفرت ہے. صحیح. مضر اثرات اس کا لکھے کہ آپ کی زندگی کو کتنا خراب کرتا ہے، یہ چیز کتنا ڈاؤن کرتا ہے آپ کی زندگی کو. آپ کی زندگی میں کتنی بری اثرات آتا ہے اس کے جو کہ آپ کے رشتہ داروں پہ، آپ کے ماحول پہ، آپ کے ارد گرد پہ، تمام پہ ایک بہت آپ کے بزنس پہ برا اثرات کرتے ہیں. اس کو ایک چھوٹا سا چاہے مضر کیوں نہ ہو اس کو لکھ کر تو لکھنے کے بعد آپ اس کو پڑھا کریں روزانہ. ایک ڈیٹ مقرر کریں. صحیح. کوئی بھی برا عادت ہو آپ چھوڑنا چاہتے ہو تو پھر اس طرح کر لے کہ اس کی مضر اثرات کو ایک کو لکھو.
اس کو لکھا آپ نے اور پھر اس کو تفصیل سے آپ بہت تفصیل دی آپ نے. اگر آپ کو نہیں پتہ ہے اس کے مضر اثرات، کسی اور سے ہیلپ لے لو کہ اس کے اور مضر اثرات کیا ہو سکتا ہے باڈی پہ، میری زندگی پہ، میری تمام انوائرمنٹ پہ، میرے آئندہ نسل پہ کتنے برے اثرات ہو سکتا ہے. وہ تمام کے تمام لکھ لیں اور پھر اس کو ایک ڈیٹ مقرر کریں. مثلا 20 دن بعد آپ اس عادت کو چھوڑنے چاہتے ہیں، اچھا، یا 15 دن بعد چھوڑنا چاہتے ہیں. صحیح. کم سے کم 15 دن، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ بھی آپ کر سکتے ہیں. کم سے کم 15 دن ڈیٹ مقرر کریں کہ اس ڈیٹ کو میں نے چھوڑنا ہے. مثلا 15 دن بعد یا 20 دن بعد میں نے چھوڑنا ہے اس عادت کو. تو اس 20 دن تک روز آنا ایک بار وہ مضر اثرات پڑھ لیں. مضر اثرات جب پڑھتے ہیں چند دنوں میں آپ کو نفرت آئیں گے اس چیز سے. چند دنوں میں نفرت آئیں گے، آپ اس چیز کو چھوڑ دیں گے. صحیح. چند دنوں میں نفرت آئیں گے آپ کو، لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں، اسی جاری رکھیں. اچھا. اسی بے شک اور کرتے رہیں، کوئی بات نہیں، اسی طرح جاری رکھے اس کو، اسی طرح جاری رکھے. زیادہ نہ کریں نہ ہی کم کریں، اسی طرح جاری رکھے. اتنی نفرت آئیں گے آپ کو. 15 دن بعد آپ کہیں گے، آپ تو چند دن بعد ہی کہیں گے کہ بس اس کو چھوڑا جائے، میں چھوڑ سکتا ہوں. لیکن چھوڑنا نہیں آپ نے، کیونکہ دوبارہ لیں گے پھر یہ. اچھا. تاکہ جس چیز سے اتنا نفرت نہ کرے، اتنا نفرت کرے تاکہ پھر وہ چیز آپ چھوڑ دیں. آپ کی باڈی پہ بہت برے اثرات مرتب ہو جائے اس کا، پھر اس کے بعد آپ چھوڑیں گے اس چیز کو. یہی طرز سگریٹ نوشی کا بھی ہے، شراب نوشی کا بھی ہے. اچھا. کوئی بھی برا عادت ہو، کاہلی ہو، سستی ہو، دیر سے سونا ہو، یا پھر جو ہے نا بیٹھا رہنا ہو، کوئی کام نہیں کرنا ہو، کہ اسٹڈی نہیں کرنا ہو، اسٹڈی نہ کرنے کا مضر اثرات لکھو. آپ کام پہ نہ جانے کا مضر اثرات لکھو. آپ اچھی بیہیویئر آپ کا نہیں ہے، آپ کے بزنس پلیس میں، آپ کے گھر میں اچھی بیہیویئر نہیں ہے، اس کے مضر اثرات لکھو. دوستوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کے مضر اثرات لکھو. جب آپ اس مضر اثرات کو لکھیں گے، کسی بھی چیز کا مضر اثرات آپ لکھ لیں، اس کو اس طرح پڑھتے جائیں اور 20 دن بعد ایگزیکٹ ایک ٹائم پہ چھوڑ دو کہ میں نے ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ دیا اور بس بات ختم. صحیح. میں ایران سے آ رہا تھا ہامون دریا کے. ہامون دریا میں ہم کراس کر رہے تھے، کشتی میں سوار تھے. اچھا. تو میرا ایک دوست تھا، میں کیا تم جب بارڈر کراس کریں گے ایران کا تو تم نے اس چیز کو چھوڑنا ہے. اچھا. سگریٹ پیتا تھا. اس سے پہلے میں نے 15 دن پہلے اس وقت میرے پاس نالج اتنا زیادہ بھی نہیں تھا. اچھا. کیونکہ میں ابھی میرا عمر کم تھا، لیکن اس نے میں نے چھڑوایا اور انہوں نے کہا کہ اسے ادھر ہی چھوڑ دیں اس سائڈ پہ، تاکہ بارڈر کراس کریں گے بس آپ کے ایک الگ سے دنیا میں آ گئے جو میں کبھی سگریٹ پیتا ہی نہیں تھا. صحیح. یقین مانے وہ ابھی تک مجھے دعائیں دے رہے ہیں. اس نے 2 سگریٹ ماں کے ابھی لگاؤ، میں نے 2 سگریٹ ماں کے ابھی پیو. کہتے ہیں ابھی میں بس میں چھوڑوں گا، پلیز میں چھوڑنا. ماں کہ نہیں آپ نے پینا ہے. 2 سگریٹ لگائے، 2 لگائے، اسے کش لگا کر گلا خراب جل رہا تھا بالکل. پیپڑی ایسا ہو گیا. وہ کہہ رہے تھے یہ نفرت انگیز چیز، یہ کتنی بری چیز ہے. بس یوں اس نے پھینک دیا اور دریا کا وہ پانی انہوں نے لیا غرارہ کر کے اس نے پھینک دیا. کہتا ہے بس ساری زندگی کے لیے میں کبھی نہیں لوں گا اس کو. اس نے قسم اٹھایا، ماں کیا قسم کی ضرورت نہیں ہے، بس اب آپ نے چھوڑ دے ساری زندگی کے لیے. اور اس نے چھوڑ دیا اور ابھی تک جو ہے نا وہ عادت اس نے لیے ہی نہیں. تو یہ ہے ایک مثال ہے اور اس مثال کے مطابق لوگ عمل کریں. اور یہ نفرت اور غصہ جو ہے نا یہ کہ بلکہ غصہ اگر دیکھیں، غصہ اور نفرت اللہ کے مخلوق سے کبھی آپ کو نفرت نہیں کرنی چاہیے. نفرت صرف شیطان سے ہوتے ہیں. نفرت آپ اللہ کے مخلوق سے نہیں کر سکتے. بشر ہے، اللہ نے پیدا کیے ہوئے ایک محبت کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اسے پیار کرنی چاہیے. تو بس یہ اگر دل سے آپ نکال لیں اس طرح کی نفرت کی یہ اللہ کا مخلوق ہے، غلطی ہو سکتا ہے کچھ. سمدہ ہیلنگ کا جو میں ایک آپ کی اس جواب سے اور جو آپ نے اتنا ڈیٹیل میں بتایا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سمدہ ہیلنگ سے نیگیٹو تھاٹس ختم ہوتی ہے اور پازیٹیو تھاٹ جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے. اور یہاں پہ ہمیں ایک بریک بھی لینا ہے. اس وقت آپ نے ہمیں کال کیا تھا اور آپ نے جو سوال کیا بہت ڈیٹیل میں
ڈسکس کیا ڈاکٹر صمد مسافر نے، آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا. اور ناظرین یہاں ہمیں ایک بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد.